بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھ کو بولنا سکھا۔ معزز ناظرین گرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو رمضان ماہ سیام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ مگر رمضان المبارک کی آمد ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل پوری دنیا میں مسلسل کرب کا دورہ رہا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر تمام اقوام عالم کے کاروبار بند ہیں اور مسلسل ہر شخص پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسا دور آج سے پہلے قوم نے کبھی دیکھا نہ تھا، اور ممکن ہے اور اس بات کا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ قوم ایسا وقت اور ایسا دور کبھی برداشت نہ کرے۔ ایسے حالات کے اندر آپ کے لیے، جبکہ تمام اقوام عالم اور خصوصاً عالم اسلام اپنے گھروں کے اندر مقید ہیں اور احباب باہر کی تفریح سے اس قدر لطف اندوز نہیں ہو سکتے کہ وہ دین اسلام کو خصوصی طور پر حاصل کر سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایسے حالات کے اندر آفیشیل فیس بک پیج آن لائن قرآن اکیڈمی اور آفیشیل یوٹیوب چینل پاک ملیشیا ویلوگز آپ کے لیے نور رمضان ٹرانسمیشن لائیو پیش کر رہا ہے، جس کے تحت مقدس علماء کرام اور جید علماء کرام اور آپ کے پسندیدہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوں گے اور اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ ایسے حالات کے اندر کہ جب تمام اقوام عالم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ عالمی سطح پر یہ اقوام کو تاکید کی جا رہی ہے اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے احباب کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی خصوصی حفاظت کریں اور ان کا بھلا بھی سوچیں۔ ایسے حالات کے اندر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے اقوام عالم تک وہ پیغام پہنچے کہ جس کے ذریعے سے تمام اقوام عالم محفوظ رہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کو، رب کائنات عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس مصیبت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نور رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان یاسر صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں، اس نشست کے اندر مہمان موجود ہیں۔ ان میں سے ایک عالم اسلام کی مخصوص اور خصوصی شخصیت، مشہور شخصیت، نوجوان مذہبی سکالر علامہ تنویر وارثی صاحب یہاں موجود ہیں۔ حضور والا، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں وہ عالم اسلام کی اور ہمارے اس ملک کے خصوصی ثناخواں، مشہور ثناخواں، عظیم ثناخواں محترم اسامہ مصطفی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کے احوال کیسے ہیں؟ اللہ کا مزاج طبیعت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہمارے ساتھ یہ مہمان موجود ہیں، اور ان مہمان میں سب سے پہلے میں جن حضرت کو دعوت دینا چاہتا ہوں، جن سے ملتمس ہوں کہ ایسے حالات کے اندر کہ جب کہ مکہ اور مدینہ کو روک دیا گیا ہے اور وہاں پر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں حاضری کو بھی، اس پر بھی پابندی لگ چکی ہے، ایسے حالات کے اندر ایک مسلمان کا اور خصوصاً بندہ مومن کا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لمحات دوبارہ سے بحال ہوں، وہ خوبصورت گھڑیاں ایک مرتبہ پھر دیکھنے کو ملیں، اور ہر مسلمان کا دل بے چین ہے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ پھر مقدس حاضری نصیب ہو جائے، دل بے چین ہے۔ ایسے حالات کے اندر میں خصوصاً آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت شریف پیش کریں کہ جس سے ان کے ایمان مزید منور ہو جائیں اور ان کے قلوب و اذہان مزید جو ہے وہ تازہ ہو جائیں، اور ایسے حالات کے اندر کہ وہ یہ دعا کر سکیں کہ اللہ رب العزت دوبارہ ایک مرتبہ دربار مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حاضری پیش فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں التجا کر رہے تھے۔ یہ وہ التجا ہے کہ جو اس وقت پورے اقوام عالم خصوصاً عالم اسلام کے لبوں پر ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اب میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھنے سے پہلے میں یہ بات آپ احباب کے سننے والے، اب جتنے بھی احباب ہیں، میں آپ احباب کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ سخی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ سخی ہے کہ جس کے دربار پہ آپ حاضر ہوتے ہیں اور جا کر کچھ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو دے دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہے کہ جو خود چل کے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کچھ نواز دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک رمضان سخی ہے اور ایک کعبہ سخی ہے کہ مسلمان قصد کر کے کعبہ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر کعبہ اس قدر سخی ہے کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک ماہ سیام رمضان المبارک ہے کہ یہ ماہ خود چل کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور مسلمانوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، میں آپ کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر الحمدللہ جس طرح رب کائنات کا حکم ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ متقی بن جائیں گے۔ اب ایسے حالات کے اندر ہماری نوجوان نسل جو کہ اس روزے کو ایک مشقت سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس روزے کی وجہ سے ان کا جسم کمزور پڑ جائے گا، اس کے برے اثرات ان کے جسم پر پڑیں گے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو روزے کی فضیلت سے آگاہ کریں، بینیفٹس انعامات سے ہم آگاہ کریں کہ آخر رمضان المبارک کے اندر روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ ارشاد فرمائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ ڈھال ہے دوزخ سے، یعنی جس طرح ڈھال تلوار کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم کی آگ اور عذاب سے روزہ دار کا بچاؤ کرتا ہے۔ سبحان قیامت میں جب دوزخ گناہگار پہ حملہ آور ہوگی تو حکم ہوگا کہ جو لوگ روزے دار مرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو جب روزے دار سامنے جائیں گے تو دوزخ روزہ داروں کی بو کو پہچان کر ان سے 40 برس دور ہٹ جائے گی۔ بلکہ ایک مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزہ افطار کیا جاتا ہے، اس وقت ایک لذت آتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، اور دوسری خوشی اس وقت ہوتی ہے جب روزے دار اللہ کا دیدار کرے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی تو بڑی افراتفری ہوگی، بڑے دھکے پڑیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نانا میرے غلاموں، اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار کرتے وقت کسی کو دھکا نہیں پڑے گا۔ حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے کے لیے ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھے مزے سے اس چاند کو دیکھ لیتا ہے، ایسی ہی جنت میں جو جہاں جس محل میں بھی ہوگا اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اقوام عالم کو یہ پیغام دیا
کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ کوئی بینیفٹس وداؤٹ بینیفٹس نہیں ہے، بلکہ ان کے بڑے اعلی انعامات ہیں اور فضیلت ہے۔ فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور جس طرح تلوار جو ہے وہ جس طرح ڈھال تلوار کو روک لیتا ہے، ڈھال تیروں کو روک لیتا ہے، بالکل ویسے ہی یہ روزہ جو ہے وہ بندہ مومن کو بچا لے گا۔ قبلہ ایک اور سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے عالم میں کہ اب جیسا حال چل رہا ہے کہ ہر شخص مقید ہے اپنے گھروں کے اندر، اور وہ گھر میں مقید رہ کر اب جب وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو ایسے حالات میں آپ کیا پیغام دیں گے روزے داروں کو کہ وہ ایسے کون سے عمل کریں کہ جس عمل کی وجہ سے ایک تو انہیں تقوی کا نور نصیب ہو، اور دوسرا اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے گا۔ روزے کی حالت میں کامیاب ہے وہ بندہ جو روزہ اس حالت میں رکھے کہ ہر لمحے میں خدا بھی اس پہ خوش ہو اور مدینے والے مصطفیٰ بھی اس پہ خوش ہوں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک یہودی کا بچہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ اچانک اس کا یہودی باپ آیا، دیکھا کہ اس کا بچہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا، کہا تو روٹی کھا رہا ہے، باہر گلی میں کھڑے ہو کر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر روٹی کھا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے؟ وہ اپنے بچے کو اندر لے گیا، نصیحتیں کر رہا ہے۔ چند مہینوں سالوں بعد جب اس یہودی کی موت کا وقت آیا تو ایک نورانی شخصیت آ گئی، کہنے لگی جلدی سے کلمہ پڑھ۔ یہودی نے کہا تو کون ہے؟ وہ نورانی شخصیت کہنے لگی میں وہی رمضان ہوں جس کا تو نے ادب کیا تھا، اب جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک یہودی ہو کر رمضان المبارک کا ادب و احترام کرے، اسے اتنا اجر مل رہا ہے، ایمان کی دولت نصیب ہو رہی ہے۔ ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم اللہ کے محبوب کے با ادب امتی بن کر، با ادب غلام بن کر رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں، اس کے روزے صحیح معنوں میں رکھیں، اس طرح رکھیں کہ اللہ بھی ہم پہ خوش ہو اور اللہ کا محبوب بھی خوش ہو، پھر ہم دیکھیں کہ اللہ ہم پہ کرم کتنے فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ پوائنٹ آپ نے سمجھایا۔ اگلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں وہ حالات حاضرہ پر بڑا پرفیکٹ جو ہے وہ یہ سوال اس پر سوٹ کرتا ہے، اور وہ سوال ہر مسلمان اور بلکہ ہر انسان کے، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کے زبان پر ہے کہ، اور بالخصوص یہ مسلمانوں کے زبان پر ہے کہ اب ایسے حالات کے اندر کہ جب یہ وائرس پھیل چکا ہے اور ہر انسان اور خصوصاً مسلمان پریشان ہے کہ ان کو ان کی عبادت گاہوں سے روکا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہوں میں خلل پڑ رہا ہے، ایسے حالات کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں کہ آخر کورونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کسی بھی وبا اور عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ جب ہم حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو رحمتیں ہمیں اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ فرعونی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے، اور ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے آپ کی نقل کیا کرتا تھا۔ اور نقل کیسے کرتا تھا؟ جیسے کپڑے حضرت موسیٰ پہنتے ویسے ہی وہ پہن لیتا تنگ کرنے کے لیے، جیسا امامہ آپ پہنتے وہ بھی اسی طرح کا امامہ باندھ لیتا۔ اللہ کے نبی نے تنگ آ کر بد دعا کر دی، مولا ان کو تباہ کر دے۔ آپ کے دعا کرنے کی دیر تھی، سارے فرعونی تباہ ہو گئے، لیکن جو تنگ کرتا تھا وہ بچ گیا۔ عرض کی مولا باقی تو تباہ ہو گئے، جو سب سے زیادہ مجھے تنگ کرتا تھا، میرا دل دکھایا کرتا تھا، اسے کچھ نہ ہوا، وہ کیوں بچ گیا؟ آواز آئی میرے کلیم اگرچہ وہ کافر ہے لیکن نقل تو آپ کی کر رہا ہے، نقل آپ کی کر رہا ہے، آپ کی نقل کرنے کی وجہ سے میں نے اس پہ عذاب نازل نہ کیا۔ تو ہمیں یہ بات اور یہ سبق ملتا ہے کہ اگر
کافر ہو کر اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی نقل کرے، اللہ اس پہ عذاب نازل نہ کرے۔ ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم حضور کے غلام ہو کر حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاریں، حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، پھر دیکھیں اللہ ہم پر کتنے کرم فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جیسا علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اپنا جو دامن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مصطفیٰ سے ہم مضبوط کر لیں، اپنا لگاؤ اپنا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے مضبوط کر لیں، پختہ کر لیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان یاسر صدیقی کو۔ اللہ نگہبان۔